کہتا ہے اے فرشتوں اس دنیا میں بڑا مقام پر میرے حبیب کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر میں چاہوں تو ان کو بخش دوں گا، جنت عطا کر دوں گا۔ معمولی جو سنت سید البشر جب وہ مولا کافر اللہ کے رسول کے قریب آیا اور کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول جو دنیا میں آئے کس لیے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور وہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے اس لیے یہ جنت کو سستی کریں گے۔ پہلے کا دعویٰ نہیں تھا، مقرر ہونا گیا ہے۔ جمع ہو جائے گا لہذا اللہ کے رسول دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کی شفاعت ہو جائے اور ہمارے لیے اچھے اخلاق آ جائے۔ کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے شخص اگر مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں عمل کے ذریعے جنت ملتی ہے، نمازوں کے ذریعے جنت ملتی ہے، روزوں کے ذریعے جنت ملتی ہے، ہاں مگر اس سے پہلے محبت رکھنا ضروری ہے۔ جب تک محبت پہ نماز نہیں پڑھتے جنت نہیں ملتی، روزہ نہیں رکھتے جنت نہیں ملتی۔ کب؟ جب کہ محبت دل میں ہو، بغیر محبت کے پورے اعمال بیکار ہیں۔ وہی وہ شخص آ کر پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جنت دوں گا، فوراً کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے، دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول کا نورانی چہرہ تھا، جمالی چہرہ تھا، دل کے اندر محبت پیدا ہوئی اور چاہا کہ میں میرے گھوڑے سے اتر کر اللہ کے رسول کی یدے بوسی، قدم بوسی، دست بوسی کر لوں۔ جب اترنا ہی چاہتا تھا کہ گھوڑے کا جو رکاب ہے جس پر ہم اپنے پیروں کو گھوڑے پر بیٹھ کر رکھتے ہیں اترنا ہی تھا، وہ رکاب کے اندر پیر اٹک گیا، نیچے گرا۔ خدا کی یہی منشا تھی کہ وہ انسان مر گئے، صحابی بن کر مر گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ شخص صحابی بن چکے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں سب صحابہ اللہ کے رسول کے بلانے پر آتے ہیں۔ صحابہ نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس کو لے جا کر دفنا دو، اس کو لے جا کر دفنا دو، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، یا یہ کافر ہے تو اس کو دور کر دو۔ صحابہ نے شاید یہ سمجھا ہوگا، مگر اللہ کے رسول جب صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابہ پورے کے پورے قریب آتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھے، اس شخص کو دیکھے۔ جنتی کیا کیا وہ شخص؟ نہ نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج و زکات ادا کیا، بلکہ محبت رسول دل میں رکھا، اس حالت میں مر گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، یہ شخص جنتی ہے، اگر کوئی جنت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھے، جنت کو دیکھنے کے برابر۔ میرے عزیزوں ٹھنڈ کا بھی موسم ہے تو لہذا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں جو کہ ٹھنڈ کے موسم میں آتا ہے۔ ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کو آنے کے بعد 40 سال کے بعد نعوذ باللہ نبوت ملی یا آنے کے بعد ایمان آیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول آنے سے پہلے بھی کئی لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ دعوے کی بات ہے، پریشانی ہوگی سننے میں، مطلب دعوے کی بات،
ایک بادشاہ کی طرف چلے. بادشاہ تھا, اس کا نام تبا تھا. کیا تھا؟ تبا تھا. وہ بادشاہ اپنے جو علماء تھے ان کو لے کر شہروں کا طواف کیا کرتا, شہروں کا سفر کیا کرتا, کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر, اور اس کے ساتھ کئی ہزاروں علماء, ہزاروں تعداد. اور وہ بادشاہ کب کا تھا؟ اللہ کے رسول کے آنے سے کئی سو سال پہلے کا. 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, کئی سو سال پہلے کا تھا, جب وہ بادشاہ علماء کو لے کر سفر کرنے لگا. جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا. جب پہنچا تو علماء کرام کہنے لگے اے بادشاہ اب یہاں سے ہم نہیں جائیں گے, اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بادشاہ کہنے لگے کیوں؟ کیا بات ہے؟ ہر جگہ میں تمہیں لے جاتا ہوں, تمہیں کھلاتا ہوں, تمہیں پلاتا ہوں, تمہاری جو خدمت ہے میں کرتا ہوں, اور تم میرے ساتھ آنے کو منع کیوں کر رہے ہو؟ تو علماء کہتے ہیں اے بادشاہ سن, ہماری کتابوں میں, بنی اسرائیل کی کتابوں میں آیا ہے, انجیل میں آیا ہے, زبور میں آیا ہے, تورات میں آیا ہے, اور کئی صحیفوں میں آیا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے آخر الزمان, آخر النبی آنے والے, آخر النبی آنے والے ہیں. یہی وہ شہر ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, انجیل میں پڑھے تو یہی شہر کا نام آیا, زبور میں پڑھے تو یہی شہر کا نام آیا, تورات میں پڑھے تو یہی شہر کے ہمیں نمودار, یہی شہر کے ہمیں علامتیں دکھتے ہیں. یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کے رسول کا واقعہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی, زبور میں بھی, پچھلے انبیاء کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوں گے, مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئیں گے. اب وہ یہ گاؤں ہے, یہ شہر ہے کہ جہاں ہمارے اللہ کے رسول ہجرت کر کے آنے والے ہیں. اس لیے ہم اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو تبا بادشاہ کہنے لگا اچھا پوری تفصیل مجھے سناؤ. تو وہ علماء تھے, پورے علماء نے کوئی تورات کھول کر پڑھایا, کوئی انجیل کھول کر پڑھایا, کوئی زبور کھول کر پڑھایا. تو پڑھنے کے بعد وہ بادشاہ کے دل میں محبت پیدا ہوئی. وہ بادشاہ اس مدینے کے اندر جس کا نام اس وقت یثرب تھا, اس شہر میں رہ جاتا ہے, اور اللہ کے رسول کے نام سے کئی سو سال کے بعد آئیں گے. ان کئی سو سال پہلے وہ بادشاہ ان کے نام سے جگہ خریدتا. کیا کرتا ہے؟ جگہ خریدتا ہے. جگہ خریدنے کے بعد اس جگہ پر ایک گھر بنتا ہے, اور گھر بنا کر اللہ کے رسول کے نام پر کر دیتا. جو کب آنے والے ہیں, کئی سو سال کے بعد, پتا نہیں کب آئیں گے, بس سن لیا, محبت دل میں پیدا ہو گئی, اللہ کے رسول کے نام کر دیا. جب کیا تو وہ جو گھر تھا اللہ کے رسول کے نام پر کیا. کرنے کے بعد جو اس کا رجسٹر نامہ جو ہوتا, جو اس کا جو خط تھا جس کے اندر اللہ کے رسول کے نام پر وہ گھر کیا تھا, اس میں نیچے لکھ دیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں موجود رہوں گا یا نہ رہوں گا اللہ ہی بہتر جانے, اگر میں نہ بھی موجود رہوں تب بھی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہا؟ اگر میں موجود نہ بھی رہوں تب بھی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. کب کی بات؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے آنے کے بعد لوگ ایمان لائے. اللہ کے رسول کے آنے سے کئی سو سال پہلے وہ جو بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا, وہ ایمان لا چکا تھا. اب جب اللہ کے رسول ہجرت کر, میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا, بالکل مختصر شارٹ کٹ, بالکل مختصر طور پر, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے ہیں, مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں, پورے صحابہ انصاری صحابہ خوش ہو جاتے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر پر تشریف لائے, اے اللہ کے رسول ہمارے گھر پر تشریف لائے. جب مدینہ کے اندر اللہ کے رسول داخل ہوئے تو پورے وہاں کے بچے کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پورے لوگ
सब बांधा खड़े हो गए। कोई साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल हमारे घर में आ जाएंगे तो रोशनी आ जाएगी, अल्लाह के रसूल हमारे घर में आ जाएंगे तो रहमत आ जाएगी, अल्लाह के रसूल हमारे घर में आ जाएंगे तो जन्नत आ जाएगी, हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे घर आपकी आमद हो, हमारे घर आए, हमारे घर तशरीफ लाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां उस वक्त एक ऊंटनी पर बैठे हुए रहते हैं, ऊंटनी पर बैठे हुए रहते हैं। बात को गौर से सुने मेरे अजीजों, ऊंटनी पर बैठे हुए रहते हैं और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ सहाबा मैं मेरी ऊंटनी को इख्तियार दे देता हूं। किसको? बाप को समझे, मैं मेरी ऊंटनी को इख्तियार दे देता हूं, वो जहां चाहे जाकर बैठ जाए, मैं वहां उतरूंगा। बात तो समझ में आ रही ना? पता ही नहीं चला समझ में आ रही होगी। थोड़ा आवाज से बोलो ना भाई, और थोड़ा आवाज से। हाँ, अब पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं। तो वो ऊंटनी वो भी अल्लाह के रसूल की चाहने वाली। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम यहाँ से कोई नया शख्स, कोई नया आदमी कड़पे के अंदर आए, आकर उसको किसी का घर जाना है, समझ लीजिए 7 रोड जाना है। जब वो शख्स जाता है तो नया आदमी नया है, लेकिन अल्लाह ने उसे अक्ल सलीम दी है, अक्ल सलीम दी है। उसके बावजूद वो कई लोगों को पूछ कर जाता किस तरफ रास्ता, कौन सा रास्ता जाने पर हमें जल्दी 7 रोड मिलेगा, कौन सा रास्ता हमें 7 रोड की तरफ ले जाता है, सब पूछता है। हालांकि अक्ल सलीम रहने के बावजूद, अल्लाह ताला ने उसे अक्ल देने के बावजूद, मगर वो ऊंटनी जिसको अक्ल नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मेरी ऊंटनी को इख्तियार दे देता हूँ, वो जहाँ जाकर बैठ जाएगी मैं उसी घर में रहूंगा। तो क्या होता है, वो ऊंटनी अल्लाह के रसूल को लेकर जाती है। सहाबा देख रहे हैं काश मेरे घर के पास आएगी, काश मेरे घर के पास आएगी, काश मेरे घर के पास वो ऊंटनी रुकेगी, मगर वो ऊंटनी जाती है। उसको इल्म कहाँ से आया? लोग आज के दौर में इल्म गैब पर एतराज करते हैं। मैं ये पूछता हूँ, वो जो ऊंटनी जिसको अकल भी नहीं, जिसको समझ भी नहीं, अल्लाह ने उसके ज़हन में ये बात डाली कैसे? जा रही है यहाँ तक कि एक घर आता है, उस घर के पास वो ऊंटनी बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल उस घर के पास उतरते हैं। वो घर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होता। अबू अय्यूब अंसारी खुश हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ ले जाते हैं। रात का मौका होता है, ऐसी ठंड नहीं, आज थोड़ी ठंड को बर्दाश्त करते हैं, मगर अरब की ठंड, जो मदीना जाते हैं, जो उम्रे के लिए खासकर ठंड के दिनों में जाते हैं, उन्हें पता चलेगा अरब की ठंड, मदीने की ठंड, उस दौर में इतनी खतरनाक ठंड वहां होती है, बगैर कपड़े के इंसान रह ही नहीं सकता। इतनी खतरनाक ठंड, उसके बावजूद ठंड का मौसम, अल्लाह के रसूल में तशरीफ ले जाते हैं। और वो उस जमाने में जो बादशाह शब्बा घर बना था, ये वही घर था। और घर किस तरह बना? नीचे भी ऊपर भी। उस जमाने में कीमती घर, उस जमाने का सिलाब वाला घर, उस जमाने की जो मिट्टी होती है, और जो उस जमाने का जो आला था सिलाब बनने का, उस आले से वो घर सिलाब डाला जाए। नीचे भी घर है, ऊपर भी घर, और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी है, चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी है। अब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ऊपर वाला कमरा आप ले लीजिए, मैं नीचे रहूंगा। ऊपर वाला कमरा आप ले लीजिए, मैं नीचे रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ अबू अय्यूब अंसारी सुनो, मैं नीचे रहूंगा और आप ऊपर चले जाओ। और आप ऊपर चले जाओ क्यों? इसलिए कि लोग मुझसे मुलाकात के लिए आएंगे, लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, शायद तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए तो ऊपर चले जाओ, मैं नीचे रह जाता हूँ। जब नीचे अल्लाह के रसूल के लिए चटाई बिछाई गई, बिछौना बिछाया गया, रात का वक्त था। अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह के रसूल की बात को नहीं टाल सकते। आज जैसे लोग नहीं थे, बात पर ये है क्या, वो है क्या, उन्होंने ऐसा फरमाया क्या, वैसा फरमाया क्या, कहने वाले नहीं थे। जो बात हदीस आ जाए सरों को झुका दिया करते थे। अल्लाह के रसूल जो भी फरमा देते अपने सरों को झुका कर उस हुक्म को पूरा फरमाते
یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول فرما دے اے صحابی قتل ہو جاؤ تو صحابہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا. ایسی محبت کرنے والے ہمارے جیسے نہیں, ایسی محبت اس دور میں کرنے والے صحابہ اب اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ٹال سکتے, فوراً سیڑھیاں چڑھے اوپر چلے گئے. جب گئے تو ایک ساتھ میں پانی کا مشکیزہ لیا تاکہ بار بار نیچے آنے کی ضرورت نہ پڑے, کہیں اگر میں نیچے آؤں گا تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی, اسی لیے پانی کا مشکیزہ لیا, اوپر چلے گئے. اب اوپر کون ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں ہیں. ابو ایوب انصاری ایک کونا پکڑ لیتے ہیں اور بیٹھ جات کپ کپی کی حالت ہے. زوجہ محترمہ پوچھتی ہے اے آقا کیا بات ہے, تم کونا کیوں پکڑ لیے؟ تم چاہے تو سو سکتے ہو, اتنا بڑا گھر ہے, اتنی بڑی روم ہے, اتنا بڑا کمرہ ہے, تم چاہے تو سو سکتے ہو, مگر کونا پکڑ کر کیوں بیٹھ گئے؟ قربان جائیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فرماتے ہیں, اے زوجہ سن, اگر میں اوپر سو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نیچے اور میں اوپر ہو جاؤں, جس کی وجہ سے کہیں گستاخی نہ ہو جائے, اس لیے میں کونا پکڑ کر بیٹھ گیا ہوں. ابو ایوب انصاری پر کیا تھا؟ صرف ایک چادر تھی. ٹھنڈ کا موسم, اوپر والا گھر, اور اس زمانے کی ٹھنڈ, عرب کی ٹھنڈ, مدینے کی ٹھنڈ, اوپر کونا پکڑ کر چادر لے کر بیٹھ گئے, کونے میں کپ کپا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہیں میرے سے گستاخی نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے. قربان جائیے ابو ایوب انصاری پر اتنا ہی نہیں, میرے عزیزوں سنو, ابو ایوب انصاری جب چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ مشکیزے کو لگتا ہے, پانی گر جاتا. اب پانی اس زمانے کا جو سیلاب تھا سمٹ کا نہیں تھا, مٹی کا تھا. ابو ایوب انصاری کو اور پریشانی شروع, کہیں پانی نہ ٹپکے, کہیں اللہ کے رسول پر پانی نہ گرے, جس کی وجہ سے ابو ایوب انصاری وہ شال نکالتے ہیں, وہ جس کو انہوں نے اوڑھا تھا اس کو نکالتے ہیں, فوراً پانی پہنچ دیتے ہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں شال ڈالنے کے باوجود, اوڑھنے کے باوجود کانپ رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے رسول کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں یہ پانی اللہ کے رسول پر نہ گر جائے, ان پر خطروں کی پانی نہ گرے اور میرے رسول جاگ نہ جائے, میرے رسول کو تکلیف نہ ہو, میرے رسول کو پریشانی نہ ہو. اگر تھوڑی بھی پریشانی ہوگی, تھوڑی بھی گستاخی ہوگی تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا, میرے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ سوچ کر فوراً جسم سے وہ شال کو نکالتے ہیں, پورا پوچھتے ہیں, بازو رکھ دیتے ہیں, پوری رات یوں ہی لنگے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھنڈ کا موسم ہے, کانپ رہے ہیں, نیچے جانے کی مجال نہیں, کچھ کہنے کی مجال نہیں, کچھ بولنے کی مجال نہیں, کچھ کرنے کی مجال نہیں. یوں ہی کپی میں ٹھنڈ میں لنگے بدن یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت آ جاتا. فجر کی نماز کا وقت آ جاتا. جب فجر کی نماز کا وقت آتا تو کیا ہوتا؟ فوراً فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ابو ایوب انصاری اوپر سے نیچے اترتے ہیں. اللہ کے رسول جاگتے ہوئے بیٹھے ہوئے فوراً آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. آقا فرماتے ہیں اے ابو ایوب کیا بات ہے, کیوں نیند نہیں آئی؟ تو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے, کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے, اسی لیے میں ایک کونا پکڑ لیا تھا, پانی گر گیا تھا, جو جسم پر میرے کپڑا تھا وہ کپڑے سے پورا پانی میں سمیٹ لیا, رات بھر ٹھنڈ کی وجہ سے نیند نہیں آئی. تو آقا کیا فرماتے ہیں, قربان جائیے, آقا فرماتے ہیں اے ابو ایوب انصاری تو آج میں تجھ سے راضی ہو گئے. ابو ایوب انصاری کو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور عمل, یہ تو برحق عمل ہے, نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, یہ تو فرض ہے, فرض گویا کہ قرض ہوتا, نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا, روزہ تو رکھنا ہی رکھنا, حج و زکات صاحب استطاعت کرنا ہی کرنا, مگر اس سے پہلے ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ محبت رسول.
محبت رسول، جب تک محبت رسول پیدا نہیں ہوتی میرے عزیزوں پورے اعمال دیکھا. ایک شاعر جو شاعر اسلام نے کیا خوب فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. پہلے محبت دل میں بٹھانا ضروری ہے، پہلے دل کے اندر آقا کی عظمت کو بٹھانا ضروری ہے. میرے عزیزوں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اے ابو ایوب آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور جب میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب خدا راضی ہوتا ہے تو تجھے جنت مل جاتی ہے. جنت مل کتنی آسان جنت. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کیوں آئے؟ آسان عمل کے ذریعے جنت کو سستی کرنے کے لیے، سستی کرنے کے لیے، اور ہم ہیں کہ جنت کو مہنگی کرتے. یہ کرے تو جہنم میں جاتے، وہ کرے تو شرک، وہ کرے تو بدعت، وہ کرے تو بدعت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو ہمارے جیسا معمولی انسان، نعوذ باللہ، ہمارے جیسا معمولی انسان اور ہمارے بڑے بھائی سمجھتا. اور فرماتے ہیں میلاد نبی کیوں کرنا؟ میلاد نبی کرنے کی وجہ کیا؟ پھر فرماتے ہیں میلاد نبی اگر کرتے ہیں تو اسی دن اللہ کے رسول کا وصال بھی ہوا، تو اس وقت غمزدہ ہونے کا دن تھا، تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ پھر مثال کیا دیتے ہیں، ان کی کھوپڑی پر قربان جاؤ. کیا مثال دیتے ہیں معلوم؟ ہمارے گھر میں کوئی بڑا بچہ ہو، وہ انتقال ہو جائے اور چھوٹا بچہ پیدا ہو تو تم خوشی مناتے یا غم مناتے؟ کھوپڑی پر قربان جاؤ، سوچ پر قربان جاؤ. دیکھیے کیسی مثال، بچہ بڑا اگر انتقال ہو جائے اور اسی دن چھوٹا بچہ پیدا ہو تو تم خوشی مناتے یا غم مناتے؟ دیکھیے کیسے الفاظ. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ بن کر پیدا نہیں ہوتا. بات کو سمجھو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اخلاق سکھانے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوا خود کو نہیں معلوم بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، اچھا بنے گا یا خراب بنے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. خود کے باپ کو گھر میں رکھے گا یا ڈھکیل دے گا. خود کی جائیداد اللہ کی خود کی جائیداد کو باپ کو دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں معلوم ہوتا. جس کے بارے میں یہ خود پتا نہیں ہے کہ جنت میں جانے والا ہے جہنم میں جانے والا ہے. اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح معنی میں نہ کریں اور آخرت میں ہم جنتی بن جائیں، بچہ نماز نہ پڑھنے والا ہو اور اللہ پوچھے تجھے نماز کیوں نہیں پڑھا تو بچہ باپ کا نام لے کہ مجھے باپ نے کبھی نہیں کہا، باپ کو بھی لایا جائے گا. جو باپ جنتی بن گیا ہے لایا جائے گا، لا کر بچے کے ساتھ اسے بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. ایک ایسا بچہ جس کا اچھا برا نہیں معلوم، جنتی ہے جہنمی ہے نہیں معلوم، اس کو ہمارے آقا جو جنت دینے کے لیے آئے ہیں ان سے مثال دیتے. کیسی مثال میرے عزیزوں؟ میچ اتنی ہوتی، مثال اس لیے ہمارا بچہ ہے ہمیں معلوم نہیں اچھا برا ہے، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ اچھے اللہ نے کیا فرماتا ہے، کبھی اللہ باپ سے نوازتا ہے تو کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ و یاسین کہتا ہے. اور جو ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ان کو قرآنی دلیل اور دیتا ہوں. جب ہمارے جیسے کہتے ہیں تو یہ بات سن لے، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے رسول اللہ کے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں. کیا ہے؟ ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں. جب ہم ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، ان کی جو ازواج مطہرات ہے وہ تمہاری مائیں ہیں. اگر یہ مائیں بنتے ہیں تو اللہ کے رسول باپ بنے گا نہیں بنے؟
بات کو سمجھو، باپ بنے کے نہیں بنے؟ اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس کی اگر ہم مثال لیں، اس کی دلیل لیں، تو اللہ کے رسول ہمارے باپ ہوتے نہیں ہوتے نا؟ تھوڑا آواز سے ہوتے نہیں ہوتے پیچھے والے ہوتے نا؟ کیا ہوتے؟ اللہ کے رسول ہمارے باپ ہوتے، باپ ہوتے، ہمارے کیا کہتے بڑے بھائی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں۔ اب یہاں پر بڑے بھائی کا مسئلہ ختم، باپ بننے کا مسئلہ شروع۔ کیا شروع؟ باپ بننے کا مسئلہ شروع۔ اب آئیے اللہ پھر قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول تمہارے کوئی باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اللہ کے رسول تمہارے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تمہارے باپ نہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سن کر کہیں دلیل یہ نہ پکڑ لے کہ اللہ کے رسول ہمارے باپ ہوتے ہیں، نہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم کی جگہ ایک اور جگہ فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اللہ کے رسول تمہارے باپ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے ہوتے۔ دیکھیے اللہ ہمارے لیے کیسی نعمتوں، قرآن کے اندر ہر چیز ہمیں ملتی، قرآن حدیث کے اندر ہر بات ہمیں ملتی ہے، اس کے باوجود ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے۔ علم غیب پر بات آ جائے تو ایک اور واقعہ آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی شاید زیادہ ہو چکا ہے، تو لہذا ایک واقعہ علم غیب پر جو آج کے دور میں وہ معجزہ آج بھی قائم، آج بھی غائب۔ بعض لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، تو ان سے یہ بات کہہ دینا ہر ایک کے پاس فون ہے نا، ہر ایک کے پاس فون، ارے سب سو گئے کیا کہ بھائی ہاں فون ہے نہیں ہے، اتنا تو بولو ہے۔ جس کے پاس فون نہیں ہے ہاتھ نہ اٹھائے، ہر ایک کے پاس فون ہے نہیں ہے، وہی ٹچ والا فون آج کل، اور آج کل انڈیا کے اندر یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ یہ بھی فری ہے، سستے دام میں آ رہا ہے، سستے دام میں اللہ کے رسول جنت لے کر آئے، اس پر جانے کے لیے تیار ہیں، نمازوں کو جانے کے لیے تیار ہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں، اچھے اعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب نیٹ وائی فائی فری ملتا ہے تو پوری لائن وہیں لگ جاتی ہے، لگتی نہیں لگتی؟ ارے انسانی فطرت ہے بھائی، کیوں فری مل رہا، جنت فری مل رہی ہے، پتہ نہیں کیونکہ دیکھے نہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا۔ اب اس کے اندر ہر ایک کے پاس نیٹ آسان پیسوں میں، سستے پیسوں میں، اب اس کے اندر ہر ایک کے پاس گوگل، وہ بھی ہے نہیں ہے نا، سب کے فون میں، چاہے وہ اینڈرائڈ فون کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور فون کیوں نہ ہو، چاہے ایپل فون کیوں نہ ہو، ہے نا۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک چیز کو اوپن کرتے ہیں جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ہجرت کرنے کے 6 سال بعد ایک صحابی رسول کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں، جن کا نام غالباً بن احصار ہے۔ ان کو یمن کی طرف ایک شہر کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ شہر کا نام شرع ہے، وہ آج بھی گوگل کے اندر موجود ہے۔ اب جب یمن کو اللہ کے رسول اپنے صحابی رسول کو بھیجتے ہیں، کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا کبھی یمن گئے تھے، 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا معاملہ ہے، کبھی یمن نہیں گئے، لیکن صحابی رسول کو بھیجتے ہیں، اور بھیج کر کیا فرماتے ہیں؟ اے صحابی، وہاں پر جانا، کفر کو مٹانا اور ایمان تازہ کرنا، لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرنا، جب لوگ ایمان والے ہو جائے تو ایک مسجد بنا کر نماز پڑھنا، مسجد بنا کر نماز پڑھنا۔ اس وقت ڈائریکشن آج تو بہت آسان ہے، ڈائریکشن فونوں کے اندر دکھ جاتا، قبلہ کدھر ہے، ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، سب دکھ جاتا، لیکن اس دور کا معاملہ، 6 ہجری کا معاملہ، ڈائریکشن نہیں دکھتا۔
اس دور میں معلوم نہیں ہوتا کس طرف ڈائریکشن ہے. یمن کا علاقہ سرا ہے، اس کے اندر جب صحابی رسول جاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس جگہ جانا اور جا کر جب لوگ ایمان لائے تو نماز پڑھوانے کے لیے مسجد بنانا. اور مسجد بنانے کے لیے ڈائریکشن ضروری ہے نہیں ہے. بغیر ڈائریکشن کے مسجد بنائی جاتی. آج تک کوئی بنایا نہیں ہوگا. تو اس زمانے میں بھی ڈائریکشن ضروری. اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ ہمارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈائریکشن مسجد کا کس طرف کرنا. وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام زین ہے. پہاڑ کا نام زین. پہاڑ کا نام بھی معلوم، علاقے کا نام بھی معلوم. وہاں جا کر یہ بھی معلوم کہ ایمان لوگ لے کر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے. جب مسجد بنانے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسا آدھی رسول مسجد بنانا اور اس کا ڈائریکشن کس طرف؟ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام زین ہے اور پہاڑ کے کنارے کی طرف قبلہ رکھا. پہاڑ کے کنارے کی طرف قبلہ رکھنا، اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اس طرف قبلہ کر کے مسجد بنانا. اب یہ واقعہ، یہ بات کس نے بتائی ہوگی؟ اللہ کے رسول. کس نے بتائی؟ سوچو کس نے بتائی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈائریکشن دے رہے ہیں. اور آج بھی گوگل کے اندر مار کر دیکھو، ملک یمن کے اندر جو شہر ہے، شہر سنا، اس کے اندر جو پہاڑ ہے، پہاڑ زین، اس جگہ پر ایک مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے. اور گوگل کے اندر ہم میپ کے اندر اس کا ڈائریکشن دیکھتے ہیں تو سیدھا مکہ آتا ہوا. ڈائریکشن سیدھا مکہ آتا ہوا مسجد حرام کے اندر. اور وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کا جو سنگ اسود ہے، وہاں سے لے کر جو مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان اس کا ڈائریکشن سیدھا پہنچتا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں نہیں آئی. ڈائریکشن اس زمانے میں. اور یہ حدیث کے راوی کون؟ امام طبرانی اپنی کتاب معجم میں لکھتے ہیں. اور ساتھ امام حافظ رازی اپنی کتاب سنعا خدمات سنعا یمن میں لکھتے ہیں. کتابوں میں بات آئی، انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ بات اس زمانے میں اللہ کے رسول کس نے بتائی ہوئی؟ کبھی یمن گئے نہیں، کبھی وہ شہر کا نام پوچھے نہیں، کبھی اس پہاڑ کا نام معلوم نہیں. تو یہ علم غیب ہے تو اور کیا؟ ایسے کئی چیزیں آج بھی یہ علم غیب زندہ ہے. آج بھی اس ڈائریکشن کو تم اپنے گوگل میں چیک کرو، اپنے میپ میں چیک کرو، ڈائریکٹ دکھائے گا جو اس زمانے میں اللہ کے رسول بتائے. تو لہذا اگر میں باتیں کہتا جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. میرے بعد مہمان مقرر صاحب اور صدر صاحب کی بھی تقریر سننا ہے. میں بھی سننے کے لیے آیا تھا. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح